1876 میں ایک ایسی ایجاد منظر عام پر آئی جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی، اور یہ تھا ٹیلی فون۔ لیکن اس وقت دنیا نے کیا کہا؟ یہ پاگل پن ہے، یہ جادو ہے، یہ ایک بیکار کھلونا ہے۔ اس وقت کی سب سے طاقتور کمپنی ویسٹرن یونین نے بھی طنزیہ لہجے میں اسے مسترد کر دیا اور کہا یہ کسی کام کا نہیں، یہ محض ایک فضول مشین ہے۔ آج وہ کمپنی صرف تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکی ہے، جبکہ وہ ایجاد وہ ہر ہاتھ، ہر گھر، ہر جیب میں زندہ ہے۔ دوسری طرف دو موجد ایک ہی خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ایک موجد ایلیشیا گرے صرف چند گھنٹے لیٹ ہو گیا، اور یہی معمولی سی تاخیر اس خواب کو ہمیشہ کے لیے الیگزینڈر گراہم بیل کے نام کر گئی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ 19ویں صدی کے وسط کا زمانہ تھا، ایک ایسا دور جب لوگ خطوط کے انتظار میں دن، ہفتے اور مہینے گزار دیا کرتے تھے۔ خبریں منزل تک پہنچنے میں بہت وقت لیتی تھیں، محبتوں میں فاصلے ہوتے اور تجارت صرف چھٹیوں اور تاروں کے ذریعے چلتی۔ اس وقت ٹیلی گراف سب سے تیز ترین رابطے کا ذریعہ تھا، جو 1830 کی دہائی میں منظر عام پر آیا تھا۔ لیکن اس کی ایک بڑی خامی یہ تھی کہ یہ صرف تحریری پیغامات بھیج سکتا تھا، آواز نہیں، اور یہیں سے ایک خواب نے جنم لیا، آواز کو بجلی کے تاروں کے ذریعے منتقل کرنے کا خواب۔ الیگزینڈر گراہم بیل کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کے والد ویزیبل سپیچ پر کام کر چکے تھے، اور گراہم بیل خود بھی بہروں کو تعلیم دینے میں ماہر تھا۔ آواز، ارتعاش اور بولنے کا عمل اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اگر آواز کو ایک الیکٹریکل سگنل میں بدلا جا سکے تو وہ ہزاروں میل دور بھیجی جا سکتی ہے۔ گراہم بیل نے یہ خواب دیکھا، مگر وہ اکیلا خواب دیکھنے والا نہیں تھا۔ ایلیشیا گرے، ایک امریکی موجد اور الیکٹریکل انجینئر، وہ دوسرا شخص تھا جو بالکل اسی خواب پر کام کر رہا تھا، لیکن دونوں میں ایک اہم فرق تھا۔ گراہم بیل ایک مکمل طور پر ٹیلی فونک ڈیوائس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ایلیشیا گرے صرف آواز کی برقی ترسیل کے نظام پر تجربات کر رہا تھا اور ابھی مکمل آلہ بنانے سے کچھ دور تھا۔ تاہم قسمت کا عجیب کھیل دیکھیں کہ دونوں نے ایک ہی دن 14 فروری 1876 کو اپنے اپنے دعوے پیٹنٹ آفس میں جمع کروائے۔ کہا جاتا ہے کہ گراہم بیل کا وکیل گارڈنر ہیبرڈ صبح سویرے واشنگٹن ڈی سی کی پیٹنٹ آفس پہنچا اور ایلیشیا گرے سے چند گھنٹے پہلے درخواست جمع کروائی۔ حالانکہ دونوں کے خیالات بہت ملتے جلتے تھے، لیکن چونکہ گراہم بیل کی درخواست پہلے جمع ہوئی تو پیٹنٹ اسی کو دے دیا گیا، یعنی ٹیلی فون ایجاد ہو گیا اور اس کا موجد الیگزینڈر گراہم بیل بن گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایلیشیا گرے نے پیٹنٹ آفس پر الزام لگایا کہ گراہم بیل کی ٹیم نے اس کے ڈیزائن چوری کیے ہیں، بلکہ ایک مشہور سازشی تھیوری یہ بھی ہے کہ گراہم بیل نے گرے کے خاکے خفیہ طور پر دیکھے اور اپنی درخواست میں ترمیم کی۔ یہ معاملہ عدالت تک پہنچا اور کئی سالوں تک سائنسی دنیا کو الجھائے رکھا، مگر چونکہ پیٹنٹ گراہم بیل کے نام تھا، عدالت نے فیصلہ اسی کے حق میں دیا۔ اگر ایلیشیا گرے صرف چند گھنٹے پہلے پہنچ جاتا تو شاید آج دنیا اسے ٹیلی فون کا بانی کہہ رہی ہوتی۔ 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنے معاون تھامس واٹسن کو پہلا فون کال کیا۔ اس نے کہا، مسٹر واٹسن، کم ہیئر، آئی وانٹ ٹو سی یو۔ یہ جملہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ واٹسن فوراً دوڑتا ہوا آ گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار گراہم بیل کی آواز براہ راست بجلی کے ذریعے دوسرے کمرے سے سنی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے خاموشی کو شکست دی اور انسان کی آواز نے تاروں کے ذریعے فاصلوں کو مٹا دیا۔ معزز سامعین اکرام، جیسے ہی 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنا پہلا ٹیلی فون نمائش میں پیش کیا، سائنسدانوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری حضرات کی بڑی تعداد نے اس ایجاد کو غیر سنجیدگی سے لیا۔ اس وقت کے کئی اہم اخبارات نے اسے محض ایک الیکٹریکل تماشا یا ٹیکنالوجی کی دلچسپی قرار دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی مواصلاتی کمپنی ویسٹرن یونین ٹیلی گراف کمپنی نے بھی گراہم بیل کی اس ایجاد کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ گراہم بیل نے ٹیلی فون کی مکمل ملکیت صرف $1,00,000 میں انہیں دینے کی پیشکش کی، جو آج کے لحاظ سے ایک معمولی رقم تھی، مگر کمپنی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس آلے میں اتنی خامیاں ہیں کہ اسے سنجیدہ مواصلاتی ذریعہ سمجھنا فضول ہوگا۔ ٹیلی فون کے ابتدائی سالوں میں لوگ اسے استعمال کرنے سے جھجکتے تھے۔ اخبارات، کارٹونوں اور طنزیہ نظموں میں اسے مزے کا خیز انداز میں پیش کیا گیا۔
کچھ کارٹونز میں دکھایا گیا کہ بیوی فون پر گھنٹوں بات کرتی ہے اور شوہر دانت پیستا ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر بات کرنا اتنا ضروری ہے تو سامنا کر کے بات کرو، یہ تاروں سے کیا بات ہوگی۔ اس وقت کے مشہور اخبار دی نیو یارک ورلڈ نے یہاں تک لکھا، اس آلے کو صرف پاگل خانے میں رہنے والے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ مذہبی حلقوں نے اسے شیطانی ایجاد قرار دیا اور کہا کہ انسان کو آواز کی منتقلی کے ایسے غیر قدرتی طریقوں سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ پادریوں نے اسے خدا کے نظام کے خلاف قرار دیا، جبکہ دیہی علاقوں میں اسے جادوگری سمجھا گیا کہ انسان کی آواز بغیر جسم کے دوسرے شہر میں کیسے سنائی دے سکتی ہے۔ لوگ تو یہ بھی مانتے تھے کہ فون لائنوں کے ذریعے جنات سفر کرتے ہیں۔ گراہم بیل کی شخصیت پر بھی تنقید کی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بلکہ صرف ایک استاد تھا، وہ اتنی بڑی ایجاد کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ نے الزام لگایا کہ اس نے ایلیشیا گرے کے خیالات چرائے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صرف ایک اچھا سیلز مین ہے، ایجاد کا اصل کریڈٹ کسی اور کو جانا چاہیے۔ ان الزامات نے گراہم بیل کو ذہنی دباؤ میں ڈال دیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ جلد ہی لوگوں نے ٹیلی فون کو مذاق کا ذریعہ ہی بنا لیا۔ بعض شرارتی افراد نے پرینک کالز کی، جیسے ایک مشہور واقعے میں کسی نے بیکری کو 50 پاؤنڈ کا کیک آرڈر کر کے بلوایا جو لینے کوئی نہیں آیا۔ جب ویسٹرن یونین نے دیکھا کہ عوام واقعی فون خرید رہے ہیں اور کمپنیاں گراہم بیل کے ساتھ معاہدے کر رہی ہیں تو انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گراہم بیل کی کمپنی بیل ٹیلی فون کمپنی ایک طاقتور ادارہ بن چکی تھی اور دنیا بھر میں ٹیلی فون کا کاروبار پھیلنے لگا تھا۔ جس ایجاد کا مذاق اڑایا گیا وہی ایجاد صرف چند دہائیوں میں فوج کے رابطوں کا ذریعہ بنی، کاروبار کے لیے ناگزیر ہو گئی اور گھروں میں عام استعمال ہونے لگی۔ سن 1900 کی دہائی کے آغاز تک ہر مہینے ہزاروں فون لائنز نصب کی جا رہی تھیں، اور وہی گراہم بیل جسے پہلے ایک عام استاد سمجھا گیا، امریکہ کے عظیم ترین موجودوں میں شمار ہونے لگا۔ ٹیلی فون کی یہ حیرت انگیز کہانی ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے کہ ہر عظیم خیال ابتدا میں پاگل پن لگتا ہے۔ اگر الیگزینڈر گراہم بیل نے طنز، انکار اور مخالفت کو دل پر لے لیا ہوتا، اگر وہ ویسٹرن یونین کی بے اعتنائی سے دل برداشتہ ہو جاتا، یا اگر وہ مذہبی یا سائنسی مخالفت سے گھبرا جاتا، تو شاید آج بھی ہم صرف خطوط اور ڈاک کے ذریعے رابطہ کرتے۔